السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مووی گردش کر رہی ہے اور چینل والے کہہ رہے ہیں جی اس کی شکل دجال سے ملتی ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ دجال قیامت کی بڑی بڑی علامات میں سے ایک علامت ہے اور قیامت کے قریب اس کا ظہور ہوگا، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ رب کائنات کبھی بھی قیامت کی علامات کو وقت سے پہلے ظاہر نہیں کرتے، چونکہ اس وقت وطن عزیز پاکستان بلکہ ساری دنیا کورونا کے بربحران میں ہے، تو یہ موقع ہے شیطان کو کھل کر کھیلنے کا۔ وہ کبھی آپ کے بال نکال رہا ہے، کبھی خواب آ رہے ہیں صاحبان کو، کبھی بیت اللہ کا طواف چڑیاں کر رہی ہیں، اور کبھی اذانیں دلوائی جا رہی ہیں، کبھی اجتماعی شکل میں نماز توبہ ہو رہی ہے، کبھی امام مہدی کے ظہور کا چکر چل پڑتا ہے، کبھی دجال جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی اصل میں اسی قسم کا ایک شوشہ ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں۔ دجال قیامت کے قریب ظاہر ہوگا، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ ظاہر ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس کے بارے میں بتا دیا ہے، لیکن اس انداز سے اس کا ظہور یہ ناممکن سی بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ علامات قیامت یعنی قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے کوئی مستند کتاب۔ گزارش یہ ہے کہ عربی زبان میں بہت ساری کتابیں ہیں، اور اردو میں چونکہ میرا اردو کتابوں کے ساتھ کو زیادہ تعلق واسطہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی احتیاطاً آپ علامات قیامت یہ اس نام سے ایک سے زائد کتابیں آپ کو مل جائیں گی، تو مؤلف کا نام دیکھ لیجئے گا، کسی اچھے مؤلف کی کتاب لے لیں جس نے 7 احادیث کے حوالے دیے ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا قرآنی دعاؤں میں جب ہم دعائیں کر رہے ہوں تو کیا واحد کی جگہ جمع کا صیغہ استعمال کر سکتے ہیں؟ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ گزارش یہ ہے کہ جب آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت قرآن نہیں پڑھ رہے۔ جب آپ دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں نا اس وقت قرآن نہیں پڑھ رہے ہوتے، لہذا میرے علم کے مطابق قرآنی دعاؤں میں واحد کی جگہ جمع کا صیغہ لایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھی انسان کا وصیت کرنا اولاد کے حق میں کیسا ہے، یہ ہے سوال۔ تو آئیے اس کے جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ وصیت کے حوالے سے اگر ہم صرف وصیت کی 3 شرطوں کو سمجھ لیں تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وصیت انسان زیادہ سے زیادہ اپنے مال کے چوتھے حصے کی کر سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ میں اور آپ اپنے مال کے تیسرے حصے کی، معذرت چوتھے حصے کی نہیں، تیسرے حصے کی وصیت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کی نہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ وصیت شریعت کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ وصیت کسی وارث کے حق میں نہیں ہونی چاہیے۔ رہا یہ مسئلہ
کہ جی ایک بیٹے نے اگر زیادہ خدمت کی ہے تو اس کے بارے میں باپ جو ہے وہ زیادہ مال کی وصیت کر سکتا ہے، بالکل غلط بات ہے۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ جب وارث کے حق میں وصیت ہی نہیں تو بات ختم ہو گئی۔ رہا یہ مسئلہ کہ ایک بیٹے نے زیادہ خدمت کی ہے، دوسرے بیٹے نے زیادہ خدمت نہیں کی، انہوں نے اجر اللہ تعالیٰ سے لینا ہے۔ جس نے خدمت کی ہے وہ اجر اللہ سے لے گا، جس نے خدمت نہیں کی تو یقینی طور پر وہ مجرم ٹھہرے گا اللہ کے ہاں۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ حج کے کتنے خطبے ہوتے ہیں؟ حج کا ایک ہی خطبہ ہوتا ہے جو کہ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں دیا جاتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ جب آپ حج پر جاتے ہیں تو اپنے طور پر آپ تربیتی دروس کا اہتمام کریں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ عید کے 2 خطبے دینے چاہیے کہ ایک؟ میرے علم کے مطابق عید کا ایک ہی خطبہ ہوتا ہے جی، واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ نمازی اپنے سامنے سترہ رکھتا ہے، اس کی لمبائی موٹائی کتنی ہونی چاہیے؟ صحیح حدیث کے مطابق سترے کی اونچائی 1 ہاتھ یعنی کم و بیش 1.5 فٹ ہونی چاہیے، اور جہاں تک اس کی موٹائی کا تعلق ہے تو کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ اسے سترہ کہا جا سکے۔ اب مثال کے طور پر آپ اگر اپنی انگلی جتنی موٹی چھڑی سامنے گاڑ دیتے ہیں تو یہ سترہ تو نہ ہوا پھر۔